بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے میرا پچھلا ویڈیو کلپ دیکھ لیا ہوگا، لیکچر سن لیا ہوگا۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بدعت کے بارے میں بات کی۔ بدعت کیا ہے؟ اسلام میں بدعت کا کیا مقام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بدعت سے بچنے کی کس حد تک تلقین کی ہے، اور بہت کچھ آپ کو اس میں سننے کو ملے گا، جس میں ہم نے بدعت کے معنی اور مفہوم کو بہت گہرائی تک سمجھا تھا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کلپ کو سننے سے پہلے آپ میرا پچھلا لیکچر سن لیجئے، اس سے پچھلا اپلوڈ ہوا جانے والا لیکچر سن لیجئے، تاکہ اس ویڈیو کلپ کے جو بات ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی سکپ کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں جب آدھی بات سمجھ آتی ہے تو انسان اس بات کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے یا اس کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ سمجھ لیا کہ بدعت کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اب کے اس ویڈیو کلپ میں یہ بات کرنی تھی کہ ہمارے معاشرے میں بیماری کے موقع پر یا موت کے موقع پر کہاں کہاں بدعت کیسے کیسے طریقے اختیار کرتی ہے، کیسے کیسے طریقوں سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ہم اس کو دین کا حصہ بنا کر ان کو کرنا اپنے لیے لازم بنا لیتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دین کے نام پر شامل کی گئی رسوم و رواج میں سے 90% کا تعلق صرف جنازے کے مسائل سے ہے، جن کا سلسلہ بیماری سے شروع ہو کر مرنے کے بعد زیارت قبور اور پھر برسیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ان رسومات و بدعات کی ہر علاقے، قبیلے اور برادری کے مزاج اور ماحول کے حوالے سے ایک لمبی فہرست ہے۔ یہاں ہم ان رسومات کا مختصراً ذکر کریں گے۔ بیماری میں کون کون سی بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں؟ بیماری کی حالت میں شرکیہ کلام سے دم، تعویذ یا خاک شفا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے زندہ پیروں کے پاس جانا۔ یہ نام نہاد پیر جن کی اکثریت علم دین سے واقف ہوتی ہے، ان سادہ لوگوں کو فوت شدہ بزرگوں کے نام کی نظر، نیاز، چڑھاوے وغیرہ دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ بہت سی خانقاہوں، مقبروں، مزاروں وغیرہ پر یہ لوگ مجاور بنے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہاں مریضوں کو لا کر حاضری دی جاتی ہے، جسے زیارتیں کرانے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دوسری بدعت، بعض دفعہ مرگی اور پاگل پن کے مریضوں کو یہاں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے اور اسے جنات نکالنے کا علاج سمجھا جاتا ہے، جو سراسر ظالمانہ عمل ہے اور غیر اسلامی ہے۔ اسی طرح مریضوں کو بغرض علاج دھونی دینا، کوٹھڑیوں میں بند رکھنا، چلے کاٹنا، پیروں کے نام پر چھوڑے ہوئے مخبوط الحواس بچوں سے مریضوں کو پٹوانا، اور جس کو بچہ ضد ہو کر زیادہ مارے اس کے لیے گمان کرنا کہ اس اللہ والے کی زیادہ مار سے یہ مریض زیادہ جلدی صحت یاب ہوگا۔ ان زیارتوں پر ہر قسم کے مریضوں کو، خواہ ان میں سے بستر سے اٹھنے کی سکت بھی نہ ہو، سلام کروانے لانا تاکہ وہ مرے ہوئے بزرگوں کی دعا سے صحت یاب ہو جائے۔ پھر تیسری بدعت، چھوٹے ناتواں بچوں کو مزاروں کے درختوں سے نیچے طواف کروا کر انہیں کئی دن جوتیوں کے پلڑے کے برابر تولنا، پھر اس بچے کی قمیض مزار پر پھینک آنا۔ سوکھے کے مریض کا ایک اور علاج یہ کہ اناج سے بھرا ہوا تھیلا دریا کے کنارے گیلی سطح کے نیچے دبا آنا، اور عقیدہ رکھنا کہ جیسے جیسے اس میں سے نئے دانے پھولیں گے بچے کا کمزور جسم صحت مند ہوتا جائے گا۔ ایسی عورت جس کے بچے پیدائش کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، اس کا منت مانگنا کہ اب بچہ ہوگا تو میں اتنے سال تک اسے مانگ کر کپڑے پہناؤں گی تاکہ وہ زندہ بچ جائے۔ پھر بانجھ عورتوں کا بچے دینے والے پیروں کے مزاروں کے پاس نام نہاد کہ ان کا خیال ہے کہ یہ پیر بچے دیتے ہیں۔ بچے دینے والے پیروں کے مزاروں کے پاس لگے درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جانا، اور جھولی میں پتا گرے گا تو اولاد ہوگی، اور اس مقصد کے لیے گھنٹوں کھڑے رہنا۔ مزاروں اور قبروں کی مٹی لا کر اسے متبرک اور باعث شفا سمجھ کر پاس رکھنا۔ مزاروں پر پڑے مخصوص پتھروں کو اٹھا کر جسم پر درد کے مقامات پر رگڑنا ایک اور بدعت کی شکل ہے۔
مزاروں پر جلنے والے چراغوں سے تیل لے کر جسم کے تکلیف زدہ حصوں پر لگانا، یہ اور اس قسم کی دوسری بے شمار غیر اسلامی حرکات ہمارے ملک کے تقریباً ہر علاقے میں بڑی عقیدت و احترام سے شفا کی خاطر دہرائی جاتی ہیں۔ اس ٹاپک پر بات کرنا بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے کو بہت سے القابات سے نوازا جاتا ہے، اور یہ ایک جہاد ہے کہ انسانوں کے القابات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں یہ سب کچھ کرنے کو کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں یہ سب عمل ملتے ہیں، تقرری فعلی کون سی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے اپنے مزاروں پر جا کر کسی کے مزار پر جا کر اس طرح کے عمل کیے، یا اپنی قبروں پر آنے کی دعوت دی، جو آج ہمارا معاشرہ اس کو اپنی اہم ضرورت سمجھ بیٹھا ہے۔ پھر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ میت کی بدعات کیا ہے۔ بیمار کی موت واقع ہو جانے پر لواحقین کا میت کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا، جب تک میت گھر میں ہو 14 بار سورہ بقرہ پڑھنا۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بے پناہ فضائل رکھنے والی اس سورت کو پڑھنا بے حد مفید ہے، مگر اس موقع پر اس گنتی کے ساتھ مخصوص کر لینا، جبکہ کسی صحیح حدیث سے تو درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کی کوئی دلیل نہ ملنے کی وجہ ہے، تو یہ بدعت نہیں تو کیا ہے؟ میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کر دینا، خود ہی سے بنائی ہوئی بات۔ بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا، اسی طرح خاوند کے فوت ہو جانے پر بیوی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ ہی دیکھنے دینا۔ کس قدر ظلم ہے کہ ایک شخص دو میاں حضرات یعنی عورت اور مرد جنہوں نے پوری زندگی اکٹھے گزاری اور ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے، ایک دوسرے کو خوشیاں دیتے، اور آخر میں ان کو ایسے الگ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا کی بھی مہلت نہیں دی جا رہی۔ یہ دین میں سختی پیدا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد غسل کی بدعات کیا ہیں کہ میت کے غسل کے وقت دعائیں، نعتیں یا کوئی اشعار وغیرہ پڑھنا، میت کو 2 بار غسل دینا، حالانکہ بار بار غسل دینا میت کے لیے باعث تکلیف بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ 2 بار غسل دینا ہے۔ میت کو اسی لیے جلدی دفنانے کا کہا گیا کہ 1 بار غسل دیں اور اس کو دفنا دیں، لیکن ہمارے معاشرے میں 2 بار غسل دینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان اللہ والوں سے کوئی پوچھے کہ یہ ان کو کہاں سے دلیل ملتی ہے کہ اپنی میت کو ہم نے 2 بار غسل دینا ہی دینا ہے۔ کفن کی بدعات، کفن پر قرآنی آیت و کلمات لکھنا، کاغذ یا کپڑے پر پاک کلمات لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا، کفن آب زمزم میں بھگونا، بزرگوں کے لباس میں کفن پہنانا۔ میت دلہا یا دلہن ہے یا عنقریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے شادی کے کپڑے پہنا کر سہرا باندھ کر دفنانا۔ اللہ اکبر۔ جنازے کی بدعات، جنازے کو پھولوں سے یا قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کر لے جانا، کسی مخصوص رنگ مثلاً کالی یا سبز چادر ہی جنازے پر ڈالنا، گھر سے جنازے کو رخصت کرتے وقت کہرام برپا کرنا، فوٹوگرافی کرنا، اس موقع پر صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا، گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا، جنازے کو فوت شدہ خاندانی پیروں کے مزاروں کے گرد طواف کروانے لے جانا، جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا اس کے پڑھانے کے لیے صدا لگانا۔ بعض برادریوں میں جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائی، خشک میوے وغیرہ قبر پر لے جا کر تقسیم کرنے کی رسم ہے۔ خود سے بنائی ہوئی رسومات کو دین کا حصہ بنا کر دین کو سخت، مشکل اور پریشان حال بنایا جا رہا ہے۔ ایک اور بدعت یہ ہے کہ نماز وحشت ادا کی جاتی ہے۔ اکثر گھرانوں میں میت کو جب تدفین کے لیے لے جاتے ہیں تو گھر کے باقی ماندہ افراد جن میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہیں نماز وحشت انفرادی طور پر ادا کرتے ہیں، جس کی کوئی دلیل حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔
یہ 2 رکعت نماز مرنے والے کے لیے دوری وحشت قبر کے طور پر دوری وحشت قبر کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں اسے پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں اور دیگر افراد ان کی فرما برداری کے زیر اثر یہ بدعتی رسم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بدعات سے بچا کے رکھے۔ اس سے اگلے لیکچر میں میت کو دفن کرنے کی بدعتیں اور پھر قبر کی بدعات کے متعلق بات کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان سب باتوں پہ غور و فکر کریں گے، اور اگر کوئی کوسچن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم مزید بدعات کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ٹاپک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔